بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ ہمارے آج کے مہمان مکرم ہیں امریکہ سے تشریف لائے ہوئے بلند قامت اور کثیر الجہاد ادبی فگر جناب سلمان باسط۔ جناب سلمان باسط ناظرین انگریزی زبان و ادب کے بہترین معلم و مترجم اور غیر معمولی درجے کے بائی لنگول نثر نگار ہیں۔ نظم و غزل کے نہایت خوش فکر و خوش لہجہ شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ڈائیلاگ ود دا ویسٹ، جہاد ورسز ٹیررزم، اسلام اینڈ وومن، کشمیر ایشو اور امریکن اینڈ دا مسلم ورلڈ کے ناموں سے 5 کتابیں اردو سے انگریزی اور انگریزی سے اردو میں ایک کتاب روزنامہ جنگ کے لیے آپ نے ترجمہ کی ہے۔ انٹرمیڈیٹ سطح کے لیے انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کی ایک کتاب بھی ان کے کریڈٹ پر ہے۔ ہم عصر ادیبوں کے شخصی خاکوں پر مشتمل خاکی خاکوں کے نام سے ایک کتاب بہت عرصہ پہلے شائع ہو کر ادبی حلقوں میں ایک تہلکہ برپا کر چکی ہے۔ جھیل میں کنکر ان کی اردو شاعری کا مجموعہ ہے اور ناسٹیلجیا کے نام سے اردو میں منظر عام پر آنے والی جناب سلمان باسط کی آپ بیتی کو ان کی تازہ ترین تصنیف گردانا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے انگریزی میں ماسٹرز کی ڈگری لی اور رول آف آنر حاصل کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے معروف عالم میگزین راوی کے بھی ایڈیٹر رہے اور متعدد دوسرے ادبی رسالوں کے بھی۔ پنجابی زبان میں بھی شاعری کرتے ہیں۔ ڈیوڑھی کے نام سے ایک نئی صنف بھی پنجابی شاعری میں انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے، جس کی ساخت اور آہنگ کچھ ایسا ہے کہ بے اختیار our sweetest songs are those that tell of saddest thought زبان پر آ جاتا ہے۔ ناظرین، معروف شاعر حیدر علی آتش معلوم نہیں کس ترنگ میں کہہ گئے تھے کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ ہمارے ممدوح جناب سلمان باسط نے اس شعر کو غالباً زیادہ ہی سنجیدہ لے لیا اور یوں پلے باندھ لیا ہے کہ اب تک امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، فن لینڈ، اسپین، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، ازبکستان، متحدہ عرب امارات، یمن، سعودی عرب اور قطر کے مسافر نوازوں سے تو نمٹ آئے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تاکہ یہ پوچھنے کی راہ بھی کھلے کہ منزل ہے کہاں تیری اے لالے صحرائی۔ السلام علیکم سلمان باسط صاحب۔ السلام اللہ۔ جناب، ہم آپ کے تہہ دل سے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے وافی نیٹ ورک کے لیے وقت نکالا اور ہمیں اپنی رفاقت سے شرف یاب کیا۔ آپ کی محبت، آپ نے دعوت دی۔ جناب، جیسے کہ ہم ابتدا کرتے ہیں ہمیشہ کہ بچپن کے بارے میں پوچھتے ہیں اپنے مہمانوں سے، اور بچپن میں ظاہر ہے کہ والدین سے ہی واسطہ ہوتا ہے سب سے زیادہ، اور والدین ہی وہ بنیادیں رکھتے ہیں جن پہ شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو آپ کے 2 شعر مجھے ملے تھے ماں باپ کے بارے میں کہ کیسے بخشیا گر ہوتے تھے میرے ماں اور باپ،
सिल जाते थे जितने ज़ख्म भी होते थे, और आज उस माँ की कब्र पे अश्क बहाते हैं जिसकी गोद में सर रख कर हम रोते थे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, पैदाइश आपकी कहाँ हुई, और वो कैसा माहौल था जिसने हमारे सलमान बासित को सलमान बासित बनाया? बहुत शुक्रिया। पैदाइश मेरी लाहौर की है, अच्छा, तो इस लिहाज से वो जो एक मुहावरा है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ, तो मेरे लिए इसमें वो गुंजाइश जो थी वो पहले से थी। मैं पैदा ही लाहौर में हुआ। तो वहाँ पे ज़िंदगी के इब्तदाई तकरीबन 3 साल वहाँ पे गुजरे। अच्छा। तो फिर मेरे वालिद साहब जो थे उनकी पोस्टिंग हो गई चकवाल, प्रोफेसर थे। वालिद साहब प्रोफेसर थे? जी, प्रोफेसर अच्छा, थे। क्या पढ़ाते थे, क्या इस्लामिक subject था? स्टडीज़, अच्छा, इस्लामिक स्टडीज़ और अरबिक, इन 2 सब्जेक्ट में अच्छा। उसके मास्टर्स थे। अच्छा, तो वो फिर गवर्नमेंट कॉलेज चकवाल में रहे। तो वहाँ पे मेरा ख्याल है मुश्किल से 2 साल उन्होंने गुजारे। उसके बाद फिर वो कमालिया, ठीक, कमालिया में कुछ 2-4 साल वहाँ पे गुजरे। अच्छा, फिर उसके बाद खारियाँ कैंट में, खारियाँ कैंट में एक तवील अरसा गुजरा। अच्छा, मेरी तालीम तकरीबन वहीं पे वो क़याम था जब उनका मुकम्मल हुआ। उस दौरान उनकी 2 साल के लिए पोस्टिंग मंगला कैंट भी हुई। ठीक, तो फिर वहाँ से ज़्यादा अरसा उनका खारियाँ कैंट में गुजरा। और जी, मेरा जो उनफुवान शबाब था वो समझे आपके वो खारियाँ कैंट में था। और बहरहाल मुख्तलिफ़ जगहों पे घूमते घामते हम रहे। माहौल जो था, मैं इस लिहाज से ज़िया साहब अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे अपने घर से, अपने ख़ानदान से बड़ा इल्मी और अदबी माहौल मिला। और मेरी रूह भी सरशार है उन नियाज़मंदियों की वजह से जो मैंने हासिल की अपने वालिदैन से, अपने बुज़ुर्गों से। मेरे दादा जो थे वो साहिब दीवान शायर थे, गुलाम हैदर उनका नाम था। माशाल्लाह, गुलाम हैदर साहब। जी, अच्छा, गुलाम हैदर साहब। उर्दू में शायरी फरमाते थे? उर्दू फ़ारसी। अच्छा, उर्दू फारसी, ठीक। उनके भाई थे वो मीरा बख्श मिन्हास। अच्छा, वो पंजाबी ज़ुबान के पहले नावल निगार हैं। पहले नावल जी, निगार? पहले नावल निगार हैं। जट दी करतूत के नाम से उनका पहला अच्छा, नावल आया अच्छा, था। अच्छा, बहुत खूब, तो वो शायर भी थे पंजाबी के, और वाह, वो बहरहाल काफ़ी मारूफ अदबी शख्सियत थे। कमाल है। तो उसके बाद फिर ये चीज़ें चलती चली गई। मैं अदबी हवाले से बात कर रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर बड़े भाई मेरे, आप वाकिफ़ उस्मान खावर, उस्मान खावर साहब, जी, जी उस्मान खावर साहब जो हैं जी वो भी शायर थे। नसर निगार हरियालियों के देश में उनकी जी, सफ़रनामा आया। ठीक, तो अदबी हवाले से तो ये चीज़ें एक तारीख़ पहले से मौजूद थी। यकीनी तौर पे बिल्कुल। तो मुझे कोई ज़्यादा एफ़र्ट करनी नहीं पड़ी। बड़ी बहुत सारी चीज़ें साउंड बुनियादें थी जी। आपके पास, बिल्कुल। और उसमें वो तरबियत इस तरह हुई और माहौल इस तरह मिला कि मेरे लिए कोई ज़्यादा उसको ढूंढने का, किसी चीज़ का सुराग लगाने का, मुझे पका पकाया फल मिलता रहा। उसके साथ ये था कि हमारे घर में, मुझे याद है कि जब हम छोटे बच्चे थे, हम 2 ही भाई थे, तो उस वक्त हमारे वालिद साहब इस चीज़ का एहतमाम किया करते थे कि हम पढ़ने के लिए कोई किसी किस्म के जासूसी या सस्ते डाइजेस्ट ना पढ़ें। अच्छा, क्योंकि उस वक्त तो इंटरनेट होता नहीं था, जी बिल्कुल, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे ये भी नहीं होते थे। तो उस वक्त मुताले ही वाहिद एंटरटेनमेंट की, खेलने कूदने के अलावा वो एक ज़रिया होता था। तो शुरू से हमारे घर में जो अखबारात आया करते थे, मुझे याद है मशरिक, कोहिस्तान, नवाए वक्त, और जो रिसाले थे उनमें रीडर्स डाइजेस्ट, उर्दू डाइजेस्ट, सैयारा डाइजेस्ट। बच्चों के लिए हमें उन्होंने वो तालीम व तरबियत और हमदर्द का एक नौनिहाल ये होता था। तो ये पर्चे बाकायदगी से हमारे पास आया करते थे। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अदब आलिया जो था वो हिस्सा बनता चला गया शख्सियत का। और हम अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी को पढ़ते थे और नईम सिद्दीकी साहब को पढ़ते थे, और मतलब वो तमाम लोग थे कि जो कि उस वक्त बहुत कदावर थे। और अवाइल उम्र ही में अवाइल आपने उम्र में इनसे उनको पढ़ लिया। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो जो ज़ौक़ था वो उसकी एक सतह का तयन हो गया। तो उसके बाद आप यकीन करें कि अगर कोई जिन्नों परियों की कहानियाँ कहीं पे कोई मैं देखता था तो मुझे बहुत बचगाना, बचपन में बहुत बचगाना लगती थी। तो वो अपील नहीं करती थी। सही, उसकी वजह से ये तो बहुत मैच्योर हो गए आप उसी जी, वक्त, बिल्कुल। अदबी तौर पर भी। और फिर उन्होंने, हमारे वालिद साहब ने एक और एहतमाम किया। आपने चूँकि वसीयत का जिक्र किया जी, कि उन्होंने हम दोनों भाइयों के कमरे में उन्होंने दीवारों से दुनिया के नक्शों से भर दिया, बड़े बड़े नक्शे। अच्छा,
اچھا اب دنیا کا نقشہ ہے، مختلف براعظموں کے نقشے ہیں. اس وقت مشرقی پاکستان مغربی پاکستان دو ہوتے تھے، ان کے مجھے یاد ہے 2 نقشے ہوا کرتے تھے. جی بالکل. تو جب دوپہر کو گرمیوں میں جب بچوں کو نیند نہیں آتی جی تو ہم دونوں بھائی ایک کھیل کھیلا کرتے تھے. اچھا ایک دوسرے کی نظر دوسری طرف کروا کے ہم کوئی بیچ میں ایک چھوٹا سا کوئی شہر نقشے سے تلاش کرتے، ٹھیک. ایک نام جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جی وہ کہاں جی پہ ہے، جی. اور دوسرے کو کہتے وہ ڈھونڈو. اچھا. اب وہ ہم ٹمبکٹو کبھی ہم جا کے پاکستان میں ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، اور کبھی چیچو کی ملیاں جو ہے وہ افریقہ میں ڈھونڈ رہے ہوتے تھے. ٹھیک ٹھیک. تو اس کا فائدہ یہ ہوا جی کہ جغرافک سینس جو تھی بالکل وہ ایک تو وہ بہت بہتر ہو گئی. صحیح صحیح. مطلب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کہیں پہ اس کے بعد کوئی پوچھتا تھا ہاں ہاں کہ یہ ملک کہاں پہ ہے، اس کا یہ فلاں شہر کہاں ہے. جی اچھا ہم فوراً اس پہ جا کے رکھتے خوب تھے. خوب. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دل میں ایک وہ سیاحت کی جو کیا تھی بات ہے، وہ جاگ اٹھی. اچھا وہ پھر ہمیں وہ جو نام تھے میوزک کی طرح بجتے رہے. ہاں ہاں ہاں. تو کہ وہ سمرقند، جی بخارا، جی جی تاشکند، بالکل بالکل. لندن، ٹھیک پیرس، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ ساری چیزیں اچھا جو تھیں اچھا. اس طرح. پھر ایک وہ شوق تھا کہ ان جگہوں کو جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے واہ واہ. کہ وہ جو سنہری قطعے جو بن گئے ہیں گھاس کے کیا کہنے جو ہمارے سامنے، جی ہاں جی تو ہاں ان کو چھونا ہے. تو اللہ کا شکر کہ اللہ میاں نے بہت سی ماشاء اللہ. خواہش جی پوری کی، تو بالکل بہت ساری جگہوں پہ بہت آپ نے جانا ہوا. دنیا دیکھی ماشاء جی اللہ. الحمدللہ. اچھا جو بچپن میں شعری جو ذوق آپ کا ڈیولپ ہوا، پہلے تو یہ ہوا ہوگا کہ آپ نے جا کے جیسے اس زمانے میں بزم ادب وغیرہ بہت یعنی ہوتی تھیں اور باقاعدہ یعنی اس کا اہتمام کیا جاتا تھا، بچوں کی تربیت اس کے تھرو ہوتی تھی. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں ہم نے دیکھا، خود میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ماؤں کا پارٹ اور والد کا، بڑے بھائیوں کا سکھانے میں بہت ہوتا تھا کہ ان کو ایک تو یاد کرانا، پھر اس کے ایکشنز سکھانے، اور پھر بچوں کو تیار کر کے بھیجنا. تو آئی سپوز کہ آپ کے ہاں بھی کچھ ایسا ہی. بیان ہی ایسا تھا. میری والدہ صاحبہ جو تھیں، اللہ ان کو غرق رحمت کرے، ان کا ادبی ذوق بہت اچھا تھا. اچھا فارسی، عربی، اردو، پنجابی، ان علوم سے، ان زبانوں سے اور ان زبانوں سے وابستہ ادب سے ان کو بہت علاقہ تھا. بہت سارے اشعار یاد تھے مجھے، اب یاد نہیں ایگزیکٹ وہ دوسری تیسری چوتھی کون سی جماعت تھی، کمالیہ میں ہم ہوتے تھے. تو بزم ادب جو تھی ہر جمعرات کو یا کس دن کو ایک بزم ادب کا اہتمام ہوتا تھا، تو اس میں پورا اسکول اکٹھا ہوتا تھا، اور وہ اسکول بڑے تھکلی پاپولیٹڈ ہوتے تھے، بڑے بڑے اسکول ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے پہلی دفعہ، میری جو والدہ صاحبہ تھی، انہوں نے مجھے اقبال کے، علامہ اقبال کے اشعار یاد کروائے. شکوہ یا جواب شکوہ کے اشعار تھے. تو وہ میں نے، وہ جو بچے جیسے اشارے کر کے، تو اس طرح وہ میں نے پڑھے. تو وہ اشعار میں نے جب سنائے تو وہ تالیاں بجیں، اور وہ جس ایکسنٹ سے میں نے سنائے، جی جی، اور اشاروں کے ساتھ اشاروں کے ساتھ، تو وہ جب تالیاں بجی تو مجھے بہت ایک ڈیفینیٹلی انسپریشن بھی ملی. اور اس کے بعد پھر جب وہ تالیاں بجی اور میں اشعار پڑھ کے ختم ہو گیا، تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اشعار پڑھ کے واپس اپنی جگہ پہ جانا ہے. وہ ایک استاد آئے، انہوں نے پکڑ کے میرا رخ موڑا، تو اس پہ اور زیادہ تالیاں بجی. جی بالکل. اب وہ اور وجہ تھی اس وہ کی. معصومیت کا ایک تھا نا اس میں. پھر ایک اور اس میں یہ ہوا کہ جب میں واپس جانے لگا تو جو بزم ادب کے صدر تھے، انہوں نے مجھے اس زمانے میں، وہ 60s کی بات ہے، لیٹ 60s کی، انہوں نے مجھے 5 روپے انعام دیا. اچھا 5 روپے تو بہت ہوتے تھے اس زمانے میں. خطیر رقم تھی بالکل خطیر، ایک بچے کے لیے. تو بے شک بے شک. وہ اور اس سے میرا حوصلہ بہت بڑھا. اور لیکن اس میں ایک دلچسپی کی بات یہ ہے کہ بہت عرصے بعد ایک دن مجھے پتہ چلا کہ وہ اصل میں 5 روپے میرے والدین نے بزم ادب کے صدر کو دیے تھے. واہ واہ واہ. تاکہ میرا جو حوصلہ انکریجمنٹ ہو سکے. انکریجمنٹ ہو سکے. اچھا اچھا اچھا. اور یقین کریں جس دن مجھے پتہ چلا میری آنکھیں نم ہو گئی. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ. شخصیت سازی میں والدین کس طرح معاون ثابت ہوتے ہیں. اس میں ایک اور بات، ہمارے والد صاحب جو تھے وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ گھر میں دن میں تقریباً روزانہ شام کے وقت سارے ہم مل کے بیٹھتے تھے، تو وہ قرآن پاک کی چند آیات کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ وہ ذہن نشین کرواتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے. اور پھر ریلیجنس کی کمپیریٹیو اسٹڈی جو تھی وہ بھی اس پہ بھی زور دیتے تھے. وہ ہمیں کتابیں سجیسٹ کرتے تھے، یہ کتابیں آپ پڑھیں. یعنی کمپیریٹیو اسٹڈی جو ہے ریلیجنس کی، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ کریں. جی بالکل. انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کو سمجھ لیں، اس کے بعد دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھیں، کہیں پہ بھی جائیں. تو وہ الحمدللہ وہ چیزیں
کچھ ان چیزوں سے، اپنی روایات سے، اپنے مذہب سے، عقائد سے، نظریات سے اور ان تمام چیزوں سے محبت کچھ اس طرح رچ بس گئی کہ پھر یہ محبوب کبھی دل سے گیا نہیں۔ اچھا، تو یہ جو ہیبٹ کمپیریٹیو اسٹڈی کی آپ کو، یعنی انہوں نے اس طرح متوجہ کیا، تو یہ تھرو آؤٹ دا لائف پھر تو آپ کے ساتھ چلی جی ہوگی بالکل، یہ تو چلتا ہے، کہ یہ تو آپ ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں۔ کہ آپ نے دوسرے جو ادیان ہیں ان کو بھی پڑھا ہوگا، جی الحمدللہ میں نے خود جو پڑھا، مختلف مسالک ہیں ہمارے جی ان بالکل، کو بھی پڑھا ہوگا آپ نے، ان کو بھی خود پڑھا اسلام کے مسالک بھی۔ اور گھوم پھر کے اس نتیجے پہ آتے ہیں۔ مذاہب تو جیسا صاحب آپ جانتے ہیں جی کہ جو الہامی مذاہب جتنے بھی ہیں جی وہ تو ہمیشہ سچ کا، حق کا، اس چیز کا پرچار کرتے ہیں، اس میں تو دوئی کا نام ہی نہیں ہے کہیں پہ بھی، اس میں خدائے وحدہ لا شریک کا ہی ذکر ہے، اسی کا تذکرہ ہے اور اسی کی پرستش کی ہر جگہ تلقین ہے۔ یہ تو بعد میں جب ان چیزوں کو موڈیفائی کر لیا گیا تو اس کی وجہ سے وہاں پہ خرابیاں پیدا ہوئیں، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا تھا، چونکہ یہ آخری کتاب تھی تو اس میں ایک حرف کی بھی تحریف نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے تو کبھی کسی بھی اور مذہب کو پڑھا یا دیکھا، اس کی روٹ جو تھی وہ مجھے اس نے اپیل کیا، لیکن جب چیزیں جیسے بائبل کے ڈیفرنٹ ورژنس ہیں، ہاں، وہ تفصیلات میں جب ہاں گئے، جی وہ تفصیلات میں جا گئے تو اس میں اندازہ ہو گیا کہ یہ اصل نہیں ہے۔ جی محرف ہیں یہ سارے اور ایڈیشنز پھر قرآن پاک نے اتنا وہ متاثر کیا جی بالکل اور ایسی وہ تحریک دی اس کی کہ اس سے میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں جی کہ تفسیر کا کچھ نہ کچھ میں بہت بھی رکھوں اور اپنے بچوں تک بھی بہت یہ چیز میں نے منتقل کی۔ اچھا، ماشاء اللہ، بچوں کو بھی آپ نے جی منتقل کی یہی الحمدللہ چیز، میرے بچے بھی الحمدللہ۔ اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ الحمدللہ میں اور میرے بچے ہم نماز کے اور روزہ کے اور ان چیزوں کے پابند، یہ مقصد کوئی بوسٹ آف کرنا نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں چونکہ ایک ایسے آپ بات کر رہے ہیں تو یہ اس میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ مجھے آپ کی ایک نظم یاد آ رہی ہے اور یہ بھی تھوڑا سا یاد آ رہا ہے مجھے کہ وہ خطبہ جو ہے، خطبہ حجۃ الوداع، تو اس کو غالباً آپ نے نظم کیا تھا، اور یہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ گوتم بدھ نے جو اپنے جو ماننے والے تھے ان کو جو زندگی کا ایک اپنا جو نتیجہ اخذ کیا تھا اس نے، وہ اس طور پر دیا تھا کہ میرے عزیزو تمام دکھ ہے۔ اچھا، اس پیغام کو اسلم انصاری صاحب جو ملتان والے ہمارے ادیب ہیں، بہت بڑے مطلب وہ شاعر بھی ہیں، انہوں نے ایک طویل نظم کا روپ دیا تھا، تو میرے ذہن میں کچھ ایسا ہے کہ آپ نے ایک طرح سے اس کے جواب میں وہ خطبے کو نظم کر کے یہ بتایا تھا کہ تمام دکھ نہیں ہے، اصل میں جو ہے تمام سکھ ہے۔ تو اس سے اگر ہم ابتدا کریں شاعری کی تو ممکن ہوگا؟ بالکل انشاءاللہ۔ وہ میں اس میں یہ عرض کروں کہ وہ ظاہر اسلم انصاری صاحب کا اثر تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ جی، اسلم انصاری صاحب بڑے شاعر ہیں اور بڑا نام ہے، اور یہ ان سے میں نے استفادہ ہی کیا ہے، مطلب ان کی نظم نے مجھے تحریک دی۔ اور 95 میں یہ پتہ نہیں اسلام آباد میں ایک اہل قلم کانفرنس تھی، تو ان سے میں ملا تو ان کو میں نے یہ نظم سنائی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی اجازت سے میں اس کو، ابھی اس وقت میں نے اس کو کہیں کسی کو اور نہیں سنایا تھا، تو بڑے خوش ہوئے، تو انہوں نے بہت ان کی اجازت سے پھر میں نے اس کو اس سلسلے کو کیا۔ اس پیڈسٹل کی تو نظم نہیں ہو سکتی، اسلم انصاری صاحب تو بڑے شاعر تھے، تو یہ میری نظم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ میرے عزیزو، زمان حاضر کے منتخب بے مثال لوگو، کیا بات، واہ، میری طریقت پہ چلنے والو، میں جانتا ہوں میری معیت میں جس گزرگاہ پر چلے ہو بہت کٹھن تھی، قدم قدم پر نئے حوادث تمہارے سچ کا خراج لینے تمہاری رہ میں کھڑے ہوئے تھے، زوال آمادہ لوگ تم سے عروج کی اس گھڑی میں آ آ کے پوچھتے تھے، زوال آمادہ لوگ تم سے عروج کی اس گھڑی میں آ آ کے پوچھتے تھے کہ جلتے سورج تلے عقیدے کی چھاؤں کب تک جمع رہے گی، کہ جلتے سورج تلے عقیدے کی چھاؤں کب تک جمع رہے گی، یہ جان کنی کا عذاب کتنے برس سہو گے۔ وہ بے خبر تھے، وہ بے خبر تھے کہ جو بھی اس راہ پر چلا ہے وہ جبر کی آہنی فصیلوں کو سنگ منزل سمجھ کے بڑھتا چلا گیا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ میرے عزیزو، اب اس گھڑی جب آخری خطبہ تھا، میرے عزیزو اب اس گھڑی جب تمہارا ایمان اپنی تکمیل پا چکا ہے، تمہارے اندر کے بت قدوں کے تمام اصنام ڈہ چکے ہیں، اب اس گھڑی جب تمہارا ایمان
اپنی تکمیل پا چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. تمہارے اندر کے بت قدوں کے تمام اصنام ڈہ چکے ہیں. سفر کی ساری صعوبتوں سے گزر چکے ہو. گواہ رہنا. گواہ رہنا صداقتوں کے امین لوگوں. گواہ رہنا کہ میں نے ساری امانتیں تم کو سونپ دی ہیں. سنو کہ اب جو میں کہہ رہا ہوں یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو ذات کے بندھنوں سے تم کو رہائی دے گا. تمہارے اندر کی سب خلیجوں کو پاٹ دے گا. میں زندگی کی فصاحتوں اور بلاغتوں کو سمجھ کے تم سے یہ کہہ رہا ہوں. میں زندگی کی فصاحتوں اور بلاغتوں کو سمجھ کے تم سے یہ کہہ رہا ہوں. سماعتیں اور بصارتیں قبلہ رو کرو گے تو دیکھ لینا بصیرتوں کے چراغ خود ہی تمہارے اندر کے سارے طاقوں میں جل اٹھیں گے. میں زندگی کی فصاحتوں اور بلاغتوں کو سمجھ کے تم سے یہ کہہ رہا ہوں. سماعتیں اور بصارتیں قبلہ رو کرو گے تو دیکھ لینا بصیرتوں کے چراغ خود ہی تمہارے اندر کے سارے طاقوں میں جل اٹھیں گے. تمہیں خبر ہے کہ زندگی اپنے ظاہری خد و خال سے کتنی مختلف ہے. تمہیں خبر ہے کہ زندگی اپنے ظاہری خد و خال سے کتنی مختلف ہے. تمہیں خبر ہے کہ روح کے پل تلے تمہارے وجود کا عارضی بہاؤ بڑی ہی سرعت سے بہہ رہا ہے. میرے عزیزو حیات سکھ ہے. یہاں ڈائگریشن ہے. میرے عزیزو حیات سکھ ہے کہ موت کچھ فاصلے پہ رستے کو کاٹنے کے لیے کھڑی ہے. حیات سکھ ہے کہ موت کچھ فاصلے پہ رستے کو کاٹنے کے لیے کھڑی ہے. یہ موت سکھ ہے کہ اختصار حیات ہی وجہ دلکشی ہے. یہ موت سکھ ہے کہ اختصار حیات ہی وجہ دلکشی ہے. جہان زیر و زبر کے جھگڑوں سے ماورا ہو کے دیکھ لینا تمام سکھ ہے. جہان زیر و زبر کے جھگڑوں سے ماورا ہو کے دیکھ لینا تمام سکھ ہے. یہ خواہشوں کا حسیر کچھ دیر کو لپیٹو. فریب سود و زیاں سے کچھ دیر خود کو تفریق کر کے سوچو. جہاں کی ساری اکائیوں کو شمار کر لو تمام سکھ ہے. یقین رکھو تمام سکھ ہے. اس میں یہ ظاہر ہے کہ ایگزیکٹ تو خطبہ لیکن اس کا بہت بڑا پارٹ تو آ گیا. بنیادی نکات اس کی پوری روح آ گئی. بالکل. اور بالکل یہ بہت ہی آپ کی یعنی مارے کا آرا آپ کی یہ نظم ہے. بہت شکریہ. اچھا سلمان صاحب دو شعر ہیں. ایک تو آپ سے درخواست ہے کہ پہچانیے یہ کس کے شعر ہیں. جی. کہ تیوروں کی زبان کافی ہے حرف کو داغدار کیا کرنا. دل زباں پر ہے جاں ہتھیلی پر دوستوں سے ادھار کیا کرنا. ادھار کیا کرنا. یہ آپ کے برادر بزرگ جو ہیں جی عثمان خاور صاحب. جی یہ ان کے اشعار ہیں. آپ کی جو آپ بھی تھی ہم نے پڑھی ویسے بھی آپ سے مختلف نشستوں میں بات ہوئی تو آپ اپنے بڑے بھائی صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں. اپنی آبیتی میں بھی آپ نے وہ اپنے بچپن میں جو ان کی قربانیاں آپ کے لیے رہیں. وہ 5 سال بڑے تھے آپ سے تو جس شفقت سے انہوں نے یعنی یوں کہیے کہ آپ کے ساتھ وہ بچپن گزارا اور جتنا پیار دیا تو اس حوالے سے ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا ان کے بارے میں احساسات ہیں آپ کے اس منزل پہ جب آپ کھڑے ہیں عمر کی. یقین کریں زیاد صاحب میں تو آج بھی ان کی انگلی تھام کے چلتا ہوں. میں ایسا ہی محسوس کرتا ہوں کہ وہ زندگی کے ہر قدم پہ ہر موڑ پہ وہ میری رہنمائی کرتے ہیں. ان کی جو ہستی ہے جو ان کی شخصیت ہے اس میں بہت ہی شفقت ہے بہت محبت ہے. میں نے پہلے عرض کیا چونکہ ہم 2 ہی بھائی تھے اور کوئی بھائی نہ کوئی بہن نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کمی جو ہے مجھے اس طرح پوری کر دی کہ اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں دے دی. تو الحمدللہ 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں. تو بچپن سے ہی چونکہ عمروں میں بھی تفاوت تھا تو اور وہ ہمیشہ سے بڑے سنجیدہ. وہ میری طبیعت سے تھوڑے سے برعکس تھے. میں بچپن میں ذرا چلبلا ہوا کرتا تھا. ہاں جی شرارتیں بھی کیا کرتا تھا. وہ ساری چیز وہ ان چیزوں سے ذرا ہٹ کے تھے. بیوے بچے تھے وہ بڑے. تو وہ گھر میں جو کام دیا ہے وہ کرنا ہے ٹائم پہ. اسکول سے جو ملا ہے وہ سارا کرنا ہے. پھر میری تربیت کا خیال رکھنا ہے. میں کہیں آگے پیچھے نہ جاؤں وہ چیزوں کا. اسکول میں جب ہم داخل ہوئے وہاں پہ بھی اکٹھے ہر وقت ایک شجر سایہ دار کی طرح
ہر جگہ پہ انہوں نے گائیڈ کی. میں نے شاعری میں کہیں سے اصلاح نہیں لی, کہیں سے, لیکن اپنے بھائی کو میں دکھایا کرتا تھا اور ان سے یہ چیزیں پوچھا کرتا تھا. جی وہ جو شاعر ہیں اس کے علاوہ استاد بھی تو ہیں وہ, جی استاد بھی اور ہیں, نسٹ میں غالباً پڑھا رہے ہیں, انگریزی ہی کے پروفیسر ہیں. انگریزی کے پروفیسر ہیں. بلکہ میرا انگلش لٹریچر کی طرف جانا بھی اصل میں اس کے محرک وہ ہیں کہ ان کو دیکھ کے. تو جب میں ایون اسکول کالج میں تھا تو جب وہ یونیورسٹی میں پہنچ گئے اور ان کی کتابیں جو تھیں ماسٹرز کی, ایم اے انگلش کی, تو وہ بہت ساری چیزیں میں شروع سے ہی پڑھنا شروع ہو گیا. وہ جو شارٹ سٹوریز ہوتی تھی یا جو ناول ہوتے تھے, جو پوئمس تھیں, تو میں نے بہت پہلے طے کر لیا تھا کہ میں نے ایم اے انگلش ہی کرنا ہے. تو اس طرح میرے لیے تو وہ بڑے یقین کریں کہ وہ بالکل ایک بہت بڑے گائیڈ ہیں, رہنما ہیں, اور الحمدللہ ان کی شفقت جو ہے مجھے آج بھی میسر ہے. اچھا, آپ بطور استاد آپ سے بڑی محبت کی جاتی ہے. آپ یہاں تو جو عرصہ آپ نے پڑھایا, 10 سال آپ نے جو یامبو یونیورسٹی ہے سعودی عرب کی, وہاں بھی آپ نے پڑھایا. تو یہاں آپ کے ایک بڑے عزیز شاگرد ہیں راؤ طاہر. تو اس سے میں نے آپ کے سلسلے میں بات کی. پہلے سے واقف تو ہوں میں کہ وہ آپ سے بہت محبت بھی رکھتے ہیں. تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ مجھے جو سب سے زیادہ سر کی بات پسند رہی وہ یہ کہ کوئی بھی آدمی کوئی بات اگر کر رہا ہے وہ واقعاتی اعتبار سے غلط ہے, فلسفے کے اعتبار سے غلط ہے, یا مناسب نہیں بھی ہے, تو آپ پوری توجہ سے اس کی گفتگو سنتے تھے. اچھا, مجھے اس وقت پھر وہ یاد آ رہا ہے کہ جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو نظر آتی ہے, وہ یہی نظر آتی ہے کہ کوئی بھی کتنا ہی یوں کہیے کہ کم پڑھا لکھا, کتنا ہی کم سمجھ, کتنا ہی سادہ دل آدمی جب آپ سے کوئی بات کہتا تھا تو آپ اپنے چہرے کا رخ اس سے نہیں موڑتے تھے تا وقت کہ وہ بات ختم نہ کر لے. تو مجھے جب اس نے یہ ذکر کیا آپ کے شاگرد نے, تو مجھے وہ جو ایک سنت ہے اس کی طرف دھیان گیا. تو اس راؤ طاہر نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کا سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ مکمل بات آپ سنتے تھے, اور مکمل بات سننے کے بعد نہایت شفقت سے آپ جہاں مطلوب ہوتا تھا اصلاح کرنا وہ آپ کر لیا کرتے تھے. تو یہ چیز کیسے ڈیولپ کی آپ نے؟ کیونکہ یہاں تو یہ ہم نے دیکھا کہ جو ہی احساس ہوا کہ یہ بات غلط کہی جا رہی ہے تو ریٹیلیٹ کرتا ہے سامنے والا آدمی فوری طور پہ. یہ کیسے آپ میں آئی؟ میں نے عرض کیا پہلے کہ میں شروع سے ہی استاد بننا چاہتا تھا, پروفیسر بننا میری خواہش تھی. میں جیسے وہ تو اس میں اصل میں نے آئیڈیالائز کیا تھا اپنے والد صاحب کو. اچھا, میں نے دیکھا تھا کہ ان سے ان کے جو شاگرد ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں. ٹھیک. ان کا ایک بڑا میں نے ان کو دیکھا کہ ان کا شاگردوں کے ساتھ محبت بھی ہے, لیکن وہ شاگرد ان کے احترام بھی کرتے تھے, ان سے بے تکلف بھی نہیں ہوتے تھے, اور ان سے محبت بھی کرتے تھے. بڑا توازن تھا, ایک بڑا ریزنیبل قسم کا وہ ان کا ریلیشن شپ تھا ان کے ساتھ. تو کبھی کسی کو میں نے بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا, اونچا بولتے ہوئے نہیں دیکھا, بلکہ ان سے بہت زیادہ نیاز حاصل کرتے ہوئے. تو میں نے وہ دیکھتا رہتا تھا کہ وہ کس طرح جیسے گھر آتے تھے ان کے اسٹوڈنٹس, ان سے ملتے تھے, اور بڑی عمروں والے بعد میں جن کے بال سفید ہوئے ہوئے تھے وہ ان کے آ کے جیسے, تو اس طرح وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا. میں نے تب سے کہیں طے کر لیا تھا کہ میں نے یہی کام کرنا ہے. اب اس میں میرے خیال میں یہ چیز جو ہے شاید اگر ہے تو الحمدللہ, اگر کہیں سنت کا حصہ آ گیا تو بڑی خوش بختی ہے. یہ میں نے اپنے والد صاحب سے ہی سیکھا تھا, اور یہ اللہ کا شکر الحمدللہ کہ میرے شاگردوں نے مجھے بہت محبت دی, بہت عزت دی. اور میں سمجھتا ہوں بہرحال یہ جیسے اب طاہر کی بات کر رہے ہیں, طاہر ماشاءاللہ بہت ہی سعادت مند شاگرد ہیں, اور بہت سارے ہیں. تو وہ یہ جو آپ کو کلام کی قوت ہے, گویائی کی ہے, جو بولنے کی ہے, سمجھ بوجھ ہے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو کوشش میں نے بہرحال ہمیشہ یہی کی کہ اپنے جو شاگرد ہیں ان کو بھی عزت دی جائے, ان کی بات کو اہمیت دی جائے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میرے شاگرد جو تھے وہ اپنے ذاتی باتیں بھی, اپنے ذاتی مسائل بھی آج تک, اور حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ وہ ایسے, مثلا جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میری عمر 24 سال تھی جب میں ایم اے کر کے پڑھانا شروع کیا. تو اس وقت جو مجھ سے فوری طور پہ, اور بہت آغاز میں نے ایم اے کو پڑھانا شروع کر دیا, تو وہ جو لوگ ہیں وہ مجھ سے ظاہر ہے کہ عمر میں 2-3 سال ہی چھوٹے, تو وہ بھی میری طرح کافی بزرگ بن چکے ہیں. تو وہ لوگ آج بھی اسی طرح محبت کا تعلق رکھتے ہیں. تو بعض اوقات لوگ حیران بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے
سفید بالوں والے لوگ جو ہیں تو لیکن اللہ تعالیٰ کی دین ہے الحمدللہ. اچھا، یہاں میں یہ پوچھوں گا کہ میرے بھی بعض شاگرد سعودی عرب میں پڑھا رہے ہیں، عرب اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، تو ان کی جانب سے مجھے یہ جو فیڈ بیک ملا کہ وہ پڑھنے پہ راضی نہیں ہوتے جو وہاں کے نیٹو ہیں، بے نیاز ہیں، کئی وجوہات ہیں اس کی. تو آپ نے 10 سال پڑھایا وہاں یامبو میں، آپ کا تجربہ کیسے رہا کہ آپ کے شاگرد پڑھنے پر آمادہ ہی نہ ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کو پڑھنے کی طرف کیسے مائل کر پایا؟ پھر استاد ایک انسپریشن ہوتا ہے، تحریک پیدا کرنا، موٹیویٹ کرنا اسٹوڈنٹس کو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو پھر عربی آپ بول لیتے تھے ٹھیک ٹھاک؟ نہیں، عربی نہیں، میں انگلش، اچھا، کیونکہ میرا کام انگلش پڑھانا. جی ہاں جی. تو لیکن پھر ان سے جو آپ کی کنورسیشن ہے، دیکھیں یہ تو ٹیچر کا کام ہے نا، وہ مائم کرے، ایکٹ کرے، پرفارم کرے، اچھا وہ جو سب مرضی کچھ کرے، کیا آپ نے؟ ڈرامہ کرے، جی جی جی، ان کو سمجھانا. اور اصل میں ٹیچر کا کام ہے کمیونیکیشن. بالکل. اور اگر ٹیچر اور ٹاٹ کے درمیان کمیونیکیشن نہیں پیدا ہو پاتی. نہیں، یہ جو لینگویج کا بیریئر تھا جی، وہ آپ نے کیسے اوور کم کیا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں جی ہاں کہ اس میں ظاہر ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے تھے کہ جو جب یونیورسٹی میں بالکل جب وہ آتے ہیں، جی ہائر سیکنڈری اسکول ہوتا ہے وہاں پہ، جیسے ہمارے انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد جب یونیورسٹی میں آتے ہیں انیشلی، تو وہ وہاں پہ عام طور پہ، عمومی طور پہ انگلش میں بہت ہی پیدل ہوتے ہیں. لیکن ان 10 سالوں میں نے یہ بھی دیکھا کہ گریجولی انہوں نے بہت ترقی کی ہے. اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ جتنے وہ موویز دیکھتے ہیں یا انٹرنیٹ ہے، بہرحال وہ تبدیلی بھی آئی. لیکن الحمدللہ میں ہر سمیسٹر میں ظاہر اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ آتے ہیں، جی بالکل، تو ان کے ساتھ میں تھوڑا سا ایک انٹریکشن اپنا ڈیولپ کر لیتا تھا. تو 4 مہینے کے بعد جب وہ سمیسٹر ختم ہوتا تھا تو اللہ کا شکر کہ مجھے اتنی کامیابی ضرور ملتی تھی کہ وہ ووکل ہو جاتے تھے، وہ ایکسپریس کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے. اور بہت حد تک میرے خیال میں 95% تو میں ان اسٹوڈنٹس کو ٹریک پہ لانے میں کامیاب ہو جاتا تھا. اس میں یا صاحب آپ بھی استاد ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لگے بندے روایتی طریقوں تک ہی محدود رہیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیں انوویشن بھی لانی پڑتی ہے، کریٹیو بھی ہونا پڑتا ہے، ان کو ٹریک سے ہٹ کے بھی چلانا پڑتا ہے کسی طریقے سے، پھر ان کا موڈ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو بچوں کے ساتھ وہ اس طرح تھوڑی سی چیز ایک دفعہ ڈیفرنٹ لائیں کہ وہ اگر دیکھتے آئے ہیں کہ ABC ہی پڑھتے آئے ہیں تو اس کو اگر ایک دفعہ ان کو الٹا کے دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ صحیح تو نہیں ہے. جی ہاں بالکل. لیکن اگر اس طرح دیکھیں ان کی دلچسپی پیدا ہو جائے گی. اچھا، تو اس طرح الحمدللہ اس طرح آپ کامیاب ہوئے الحمدللہ. اور وہ پورا عرصہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو بھرپور انداز میں دے سکے کچھ، اور وہ آئے بھی اس طرح. پھر کچھ ایسی کلاسز بھی تھیں جو مجھے لیٹر سیمسٹرز میں ملی. اچھا جی ہاں، وہ کافی بہتر ہو چکے کافی ہوتے ہیں. بہتر. اچھا ٹھیک. تو اس لحاظ سے کافی الحمدللہ. ہم اگر آپ کی طالب علمی کی دور کی طرف آئے، گورنمنٹ کالج لاہور خاص طور پر، تو وہ اساتذہ جن کا آپ ذکر کرنا پسند کریں ایک دو اپنے اس عرصے میں جو آپ MA آپ نے وہاں سے کیا، ان کے اسماء گرامی فرمائیے کون تھے وہ؟ اگر مجھے اجازت دیں تو میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ذرا پہلے اسکول میں جانا چاہوں گا. کھاریاں کینٹ میں ہمارا کینٹ پبلک اسکول تھا، بہت اچھا اسکول. میں اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہوں کہ مجھے تعلیمی ادارے بھی بہت اچھے ملے اور اساتذہ بھی بہت اچھے ملے. تو وہاں پہ سارے ہی اچھے تھے، لیکن ایک تو میں جیسے ابھی بات کر رہا تھا کہ انوویشن والی، جب میں 6th کلاس میں تھا تو وہ ایک انگلش میڈیم اسکول تھا، اور وہاں پہ ہماری ایک ٹیچر ہوا کرتی تھی مس نگت حسن، تو جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. وہ ان کا پڑھانے کا بہت مختلف انداز ہوتا تھا. ان کا انگلش کا ایکسنٹ بڑا خوبصورت تھا، اور وہ یہ کیا کرتی تھی کہ جب وہ کلاس میں آتی تو روز ان کے ہاتھ میں کوئی مختلف چیز ہوتی تھی، اور وہ جان بوجھ کے مطلب کچھ چھپانا بھی ہے، کچھ دکھانا بھی ہے. تو اس طرح کر کے تھوڑا سا پیچھے نہیں میں نہیں دکھا، تھوڑا سا سسپینس اور وہ قائم رہے. تو اس کی وجہ سے وہ پھر آہستہ آہستہ بچے جو تھے وہ روز انکوزیٹو ہوتے تھے کہ آج کیا ہے. تو وہ ریلیٹڈ ہوتا تھا اس دن کے سبق کے ساتھ. مثلا آپ ایک سبز پتہ ہی اٹھا کے لیں جس پہ کوئی قیمت نہیں آتی، تو مطلب کلاس اس پہ تھوڑی سی متوجہ ہو جائے گی. پھر وہ یہ کیا کرتی تھی، ایک انہوں نے مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ انہوں نے ہمیں پڑھایا اس چیز میں، انہوں نے وہ گئیں اور انہوں نے مارکر سے بورڈ پہ لکھا ہی شی اٹ، اور پھر وہ کلاس کی بیک سائڈ پہ دیوار پہ گئیں، جیسے وہ سنائپر ہوتا ہے شوٹر، اس کی طرح انہوں نے کیا ڈز. اچھا پڑھانا یہ چاہ رہی تھی کہ ہی شی اٹ کے ساتھ ہمیشہ
نیگیٹو میں انٹروگیٹو میں ڈز یوز ہوتا ہے. ونڈرفل اور انہوں نے ونڈرفل. کہا کل ہی شی اٹ ود ڈز. واہ واہ واہ, ساری عمر نہیں بھولا کیا بات, کہ کیا ان کے بات. ساتھ دیکھیں یہ چھوٹے جی چھوٹے جی بالکل بالکل. اور وہ ہمیں, مجھے آج بھی ان کے ہاتھوں کی موومنٹ یاد ہے. جیسے اب دیکھیں چند الفاظ ہیں, اب وہ کون سا پڑھاتی تھی میں